کتاب کی بات ہے نا، دیکھو اس کا سال کون سا ہے، 1901 سے پہلے کی ہے. دوسرا ان کا پمفلٹ اٹھاؤں، پھر دیکھو اس پر کتاب کا نام پڑھو، سال دیکھو، یہ سال بھی خود مرزا نے لکھے ہوئے. اب وہ دیکھتے رہے. اس کے بعد میں نے حوالے وغیرہ دکھانے شروع ہوئے کیے تو ان کا جو مربی تھا وہ بھی پہنچ گیا. یہ قاضی نذیر کی چھوٹی جو احمدیہ پاک بک ہے وہ اس کے ہاتھ میں تھی. اب میری کوشش یہ تھی کہ یہ چونکہ اردو دان ہے، ان کے سامنے مرزے کی اردو کتابیں رکھی جائے جس کو یہ سمجھ سکتے ہیں. اس نے آتے ہی کوشش کی کہ حیات مسیح کے مسئلے پر بات ہو، کیونکہ اس میں عربی آتے ہیں گی اور عربی تو وہ پڑھیں گے نہیں تھے. اب زیادہ یہی ہوگا کہ جو میں ترجمہ کروں گا وہ کہے غلط ہے، جو وہ کرے گا میں کہوں گا غلط ہے، تو اس کا فیصلہ پنجابی بیچارے کیسے کریں؟ یہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ایک پنجابی حج پر گیا تو جیسے یہاں عادت ہے سودا لیتے ہوئے لڑ پڑا دکاندار سے. وہ عربی میں گالیاں دیتا رہا، یہ پنجابی میں گالیاں دیتا رہا. واپس خیمے میں آ کے کہتا ہے بھی اللہ نے عرب والوں کو حوصلہ بڑا دیا ہے. کہتا ہے میں گالیاں دیتا رہا، وہ قرآن ہی پڑھتا رہا. اس کا کیا مطلب گالیاں دے رہا ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہے. وہ باقی اسی پر یہ متوفقہ کا معنی کیا ہے؟ اب میں نے جیسے صبح بتایا تھا کہ ضدی آدمی کو زیادہ منہ نہیں لگانا چاہیے. میں نے کہا متوفقہ کے معنی کئی ہوتے ہیں. کیسے؟ میں نے کہا جیسا شخص ہو ویسے معنی. یہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا ایسے ہی ہوتا ہے. مثلاً میں نے کہا مثلاً یہی لفظ مرزا کے لیے آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے بال بال بچا لوں گا. یہ کہاں ہے جی؟ میں نے کہا سراج منیر میں. اب وہ میں نے نکال کر آگے رکھ دیا کہ جب لیک رام قتل ہو گیا تو مرزے کی تفتیش شروع ہو گئی کہ اس نے چونکہ پیشگوئی کی ہوئی تھی ایک، اس کے بعد عذاب آئے گا خار کی عادت، اس لیے ہندوؤں کا یہی دعویٰ تھا کہ اس کے قتل میں مرزے کا ہاتھ ہے. تو اس وقت کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ الہام میں آیت بھیجی، یا عیسیٰ انی متوفقہ و رافعک الیہ، اے عیسیٰ مراد یہ مرزا ہے، میں تجھے بال بال بچا لوں گا. تو میں نے کہا یہی متوفی کا لفظ جب مرزے کے لیے آیا ہے تو اس کا معنی تو بچانا ہے، اور وہاں وہ کہتا ہے اس کا معنی مر جانا ہے. یہاں موت سے بچانے کے معنی میں ہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا نا کہ جیسا لفظ ہوگا ویسے ہی معنی ہوگا. اب یہ چونکہ ترجمہ اردو میں لکھا تھا اور مرزے کی کتاب میں لکھا تھا، پھر میں نے انہیں یہی سمجھایا کہ دیکھو مرزا قادیانی کو بھی جب تک یہ خواہش نہیں ہوتی مسیح بننے کی، وہ بھی حیات مسیح کا قائل، اور صرف اپنی ذاتی رائے نہیں قرآن کی آیتیں لکھ لکھ کر حیات مسیح کا عقیدہ لکھتا تھا. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ غلبہ کاملہ مسیح علیہ السلام کے زمانے میں آئے گا جب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے. دوبارہ کا لفظ میں نے کہا اردو کا ہے، قابل غور ہے. جو پہلے گیا ہے وہی آئے گا تو اس کو کہتے دوبارہ آنا، اور اگر وہ چلا گیا بعد میں کوئی اور اس کی جگہ آ گیا تو اس کو یہ نہیں کہتے کہ وہ دوبارہ آیا ہے، یہ تو اور آ گیا. تو میں نے کہا یہ اردو عبارت ہے. توضیح قرآن سے دکھائی کہ دیکھو وہ صاف کہتا ہے کہ بعض نبیوں کا اسی جسم کے ساتھ آسمانوں پر جانا تسلیم کیا گیا ہے. پہلی کتابوں میں بھی بعض احادیث میں بھی ایسے الفاظ ملتے ہیں. تو میں نے کہا یہ کہنے کا وہ مربی کہتا ہے جی یہ پہلے کی بات ہے نا. میں نے کہا یہ وہ کتابیں ہیں آئینہ کمالات اسلام میں نے اٹھائی کہ جن کا نام لے کر مرزا کہتا ہے کہ جو ان کو نہیں مانتا وہ کجری کا پتر ہے بیٹا. میں نے کہا یہ ابراہیم انبیاء کے بعد اس میں ذکر ہے، اس توضیح قرآن کا بھی وہاں ذکر ہے. جن کتابوں کی لسٹ دی ہے کہ ان کو مسلمان بڑی محبت سے پڑھتے اور قبول کرتے ہیں، اللہ ذریت البغایا، مگر کجری کے بیٹے جو ہیں وہ نہیں ان کو مانتے.
تو میں نے کہا کم کم تم تو کنجری کے بیٹے نہ بنو نا، تم تو یہ مان لو یہ تو ان کتابوں میں عقیدہ لکھا ہو دیتا تھا۔ اب میں نے متوقع کا مانا پھر میں نے کہا یہ ان کے بعد بھی یہی لکھا۔ اب واقعہ اردو میں چونکہ میں نے ان کو دکھایا تھا اس لیے وہ اردو جانتے تھے، تو وہ جو غلام عباس تھا اور وہ روتے روتے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا مولوی صاحب آپ مجھے معاف کر دیں کہ دیکھو آپ لوگ ہم سے اتنی گالیاں سنتے ہیں اور ہمیں راہ راست دکھاتے ہیں، میں اس مذہب کا لفظ دیتا ہوں، میں واقعی دھوکے میں آ گیا تھا، غلام بھی مان گیا، اور عجیب بات ہے کہ جو مشتاق مربی تھا اس نے بھی وہ زور سے پھینکی میرے آگے کہ یہ دونوں کا دن آپ ہی لے جائے کام آئے گی، میں نہیں رکھا، تم بھی مسلمان ہو گیا۔ تو اس لیے ان سے بات کرنے کے لیے یہ چارٹ بھی آپ کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اس نے کس کس زمانے میں کون کون سا دعویٰ کیا ہے اور کون کون سی کتابیں لکھی ہے، کیونکہ یہ درجہ بھی درجہ آگے بڑھا ہے نا، پہلی ڈیفینس دینی آگے نہیں گیا، اور پھر آخری درجے میں جہاں گرا ہے وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ میں کافی ہوں، یہ اس کا آخری دعویٰ ہے، یاد رکھنا۔ مجھے ایک کہنے لگا، میں نے کہا وہ کبھی کچھ کہتا ہے، یہ دیکھو نا آدمی پہلے پرائمری پاس ہوتا ہے، پھر مڈل پاس ہوتا ہے، پھر میٹرک ہوتا ہے، پھر ایف اے، پھر بی اے، پھر پی ایچ ڈی ہوتا ہے نا، تو میں نے کہا پی ایچ ڈی کے بعد پھر مر بھی جاتا ہے، تو میں نے کہا اس کا مطلب کیا کہ ان کا آخری دعویٰ مان ہے، جنہیں آخری تو پھر یہی ہے کہ میں کافی ہوں، میرے پیارے میں آدم زاد ہوں، ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آگ، کیونکہ یہ براہین انبیاء عیسیٰ پنجم میں ہے جو اس کی زندگی میں چھپ بھی نہیں سکی، اس کی آخری کتابوں میں ہے، اب یہ انہوں نے 23ویں جلد میں شائع کیا نا اس کو، آخری کتاب میں یہ ہے، تو اس لیے آخری دعویٰ جو ہے وہ تو پھر میں مانتا ہوں، آپ کو نہیں مانتے، میں تو اس کو وہی کچھ سمجھتا ہوں جو اس نے لکھ دیا۔